ابتداً انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے یہ کیا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے گھر سے نکالا اور بالآخر فائدہ ہوا. حالانکہ اس وقت حالات اچھے نہیں تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو ظاہر سی بات ہے کہ بے سر و سامانی کی کیفیت تھی. 319 یا 313 یا 314، معروف بات ہے 313 تھے، اور 319 بھی بعض روایات میں آتا ہے، 314 بھی. تو 300 اور کچھ لوگوں کو لے کر نکلے، 1000 سے سامنا کرنا تھا. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اگلی آیت پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کی کیفیت کیا تھی. وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، یعیدکم اللہ، جب اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، یا اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک، انہا لکم، وہ تمہارے لیے ہوگا. یعنی دو میں سے ایک تمہیں ملے گا، دو گروہوں میں سے ایک تمہیں ملے گا. اللہ نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا. وَتُوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ جو اسلحے اور قوت کے بغیر ہے، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو، ان کے ساتھ تمہارا سامنا ہو. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا، ان یحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ اپنے کلمات سے حق کو واضح کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ کا فیصلہ یہ تھا، جبکہ تم یہ چاہ رہے تھے کہ جو بغیر اسلحے کے گروہ ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہو. اب یہ پوری تینوں آیتوں کا اگر سیکوینس دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب وہ جھگڑا کیا تھا، وہ اختلاف رائے کیا تھا، اور اس اختلاف رائے میں تم کیا چاہ رہے تھے. اور جب دوسرے گروہ کی خبر مل رہی تھی تمہارے ان کے ساتھ ٹکرا جانے کو، تم ایسے سمجھ رہے تھے جیسے تم موت کی طرف دھکیلے جا رہے. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کریم نے پوری بیان فرما دی. اب غزوہ بدر کے بارے میں جب ہم سیرت نگاروں کی کتابیں دیکھتے ہیں تو جمہور سیرت نگاروں نے جو بات لکھی ہے، بلکہ جمہور کیا کہنا چاہیے، سب نے جو لکھی ہے، تقریباً تمام مفسرین نے جو لکھی ہے، وہ یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تھے تو آپ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے. اب یہ بات سمجھ لیجئے، غور سے سمجھنے کی ہے. ابو سفیان اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور وہ ایک تجارتی قافلہ لے کے گیا تھا شام کی طرف. شام کی تجارتی شاہراہ مدینے کے پاس سے گزرتی تھی، اور مکے والوں کو مدینہ کے سائیڈ سے گزر کے آگے جانا پڑتا تھا، کیونکہ تقریباً کوئی 100 میل کے یا 80 میل کے فاصلے پر سمندر ہے مدینہ منورہ سے. تو جو راستہ گزرتا ہے وہ تقریباً درمیان میں سے گزرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے. ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، یہ سیرت نگاروں جو لکھا ہے. ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، اور چونکہ وہ راستہ بدل کے نکل گیا، بالکل سمندر کے کنارے یمبو کی طرف سے ہو کے نکل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کرنا پڑ گیا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ، جو بدر کے مقام پر آ گیا تھا، اور جنگ لڑنی پڑ گئی. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے تو آپ چونکہ جلدی میں نکلے تھے، اور یہ بعض روایات میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ موجود تھے انہی کو کہا کہ اٹھو نکلو، ابو سفیان کا قافلہ پکڑنا ہے. تو لہٰذا جن لوگوں کی سواریاں اپنے ڈیروں پر تھیں باہر عوالی میں، ان کو عوالی سے جا کے سواریاں لانے کی بھی اجازت آپ نے نہیں دی، بلکہ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود تھیں بس ان کو کہا کہ جو کچھ موجود ہے بس نکلو، اور جلدی میں آپ نکلے. اور جب آپ نکلے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ تو جا چکا ہے قافلہ، اور پھر ابو جہل کا قافلہ آ گیا، ان کے ساتھ ٹکراؤ کرنا پڑ گیا. یہ ایک کیفیت ہے جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے. اور جب ابو جہل کے قافلے کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور مشورے میں ابو بکر سے مشورہ کیا، عمر سے مشورہ کیا، اور جو مشورہ دے رہے تھے سارے مہاجرین تھے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ٹکرا جائیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید پوچھ رہے تھے کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ. تو انصار نے کہا کہ آپ کا غالباً اشارہ ہماری طرف ہے.
تو پھر انصار میں سے لوگ اٹھے، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے کہا جی ہم وہ لوگ نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی طرح جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے، ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ ہمیں حکم فرمائے ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم فرمائے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ اگر ہمیں حکم فرمائے برکل غماد تک ہم چلے جائیں گے۔ برکل غماد ایک جگہ ہے جو یعنی مکہ مکرمہ سے سمندر کی جانب، یعنی مکہ مکرمہ کے برابر میں جدہ ہے، وہ بھی سمندر ہے، لیکن آپ اس سے تھوڑا اور آگے جائیں گے، یعنی وہ کونا بنے گا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جنوب مشرقی کونا، یمن کی طرف۔ تو جنوب مشرقی کونے میں مزید اگر یمن کی طرف جائیں تو ایک سمندری مقام ہے جو مکہ مکرمہ سے 5 راتوں کا فاصلہ ہے، تو وہ مزید آگے۔ تو آپ اگر ہمیں وہاں تک جانے کا حکم فرمائے ہم وہاں تک جانے کے لیے بھی تیار، یعنی اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا اور آپ خوشی سے کہ یہ صحابہ کا جو جذبہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جنگ لڑی اور صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، 313 کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھیں اور پوری تلواریں بھی نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی، اس کی آگے تفصیلات۔ سوال یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے تھے اللہ خود فرما رہا ہے کہ اسی طرح کا ایک آپس میں اختلاف رائے موجود تھا جس طرح کا اختلاف رائے انفال میں ہوا۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ 2 میں سے 1 لشکر ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تھے تو اگر وہ صرف ابو سفیان کا قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے تھے تو پھر 2 قافلے تو تھے ہی نہیں، اس وقت تو قافلہ ایک ہی تھا۔ یعنی سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے کہ آپ قافلہ پکڑنے نکلے تھے، قافلہ نکل گیا، اس نے پیغام بھیج دیا آگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جو ہیں مجھے پکڑنے لگے ہیں، اس نے خطرہ محسوس کر کے پیغام بھیجا، اور وہ پیغام بھیجنے کے بعد ابو جہل چلا، اور روایات میں آتا ہے کہ جس وقت ابو جہل کو یہ پیغام پہنچا ابو سفیان کی طرف سے کہ ہم قافلہ بچا کر نکل آئے ہیں، تو اس وقت وہ جوفہ پہنچ چکا تھا، اور جوفہ جو ہے وہ رابغ کے پاس ایک جگہ ہے جو مصر والوں کی اور اس شام والوں کی، اس طرف سے آنے والوں کی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات قرار دیا۔ اور وہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو جو ابیار علی ہے، یا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ میقات ہے مدینہ والوں کی، یہ پیچھے ہے فاصلے کے اعتبار سے، اور جو جوفہ ہے وہ فاصلے کے اعتبار سے آگے، لیکن وہ سمندر کے کنارے پر ہے اور سمندر کی طرف ہے، اور یہ سمندر سے کافی فاصلے پر ہے مدینہ منورہ۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف سے تجارتی قافلے عام طور پر آتے تھے، شاہراہیں جس طرف تھیں اس طرف آپ نے میقات مقرر کیا تھا۔ تو رابغ یا جوفہ جو شام والوں کی یا مصر والوں کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میقات مقرر کی، وہاں تک ابو جہل پہنچ چکا تھا، گویا ایک اچھا خاصا فاصلہ طے کر کے وہ مدینہ کی طرف سفر کر چکا تھا جب اس کو اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سفیان نے جب پیغام بھیجا، بات سمجھ لیجئے، ابو سفیان نے پیغام بھیجا، ابو جہل نے تیاری کر کے 1000 کا لشکر لے کے نکلا۔ جب وہ نکل کھڑا ہوا تو پھر 2 قافلے ہوئے نا، اس سے پہلے 2 گروہ تو نہیں تھے، اس سے پہلے تو 1 گروہ تھا۔ تو اللہ جو فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس وقت کو یاد کرو کہ 2 میں سے 1 قافلہ تمہیں ملے گا۔ یہی وہ اختلاف تھا کہ صحابہ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں وہ قافلہ ملے جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ ملے۔ اصل بات یہ ہے کہ مفسرین نے اور یہ سیرت نگاروں نے جو یہ سیرت کی روایات ترتیب دی ہیں، اس ترتیب دیتے وقت اس کے اندر بہرحال یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ کس موقع پر کہاں مشاورت ہوئی، اور یہ مشاورت کی روایات موجود ہیں، سیرت ابن ہشام کے اندر یہ تفصیل موجود ہے، اور چیدہ روایات مسلم شریف کے اندر موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جو مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی روایات ہیں اس کے اندر اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشاورت کس مقام پر ہوئی۔
لہذا قرآن کا یہ جو بیان ہے یہ فیصلہ کن ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے تو دونوں قافلے آن گراؤنڈ موجود تھے، اور اللہ نے دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا. یہ نص ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، تم میں سے دو میں سے ایک قافلہ ملے گا. یہی وہ اختلاف تھا کہ صحابہ اکرام دعائیں کرتے جا رہے تھے، اللہ کرے وہ والا ملے، اللہ کرے وہ والا ملے، اللہ کرے وہ والا ملے. اور اگر وہ والا مل گیا تو یہی وہ کیفیت ہے جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، باوجود اس بات کے کہ حق واضح ہو گیا تھا، کأنما یساقون الی الموت ہم ینظرون، وہ ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہو. ایک گروہ ان میں سے یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہمارا ٹکراؤ ہوگا تو ہمارے پاس تو اسلحہ ہی کوئی نہیں، ہم کیا کریں. اب سمجھ لیجئے کہ جو سیرت کی روایات ہیں انہی کو آپ اگر تطبیق دیں، لیکن بنیاد اس نص کو بنائیں، بنیاد اس نص کو بناتے ہوئے اگر آپ ان سیرت کی روایات کو ترتیب دیں تو تھوڑی سی ترتیب مختلف بنتی ہے ان سیرت نگاروں سے جو بالعموم سیرت نگاروں نے ترتیب رکھی. روایات تو وہی ہیں، آپ اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تقدیم تاخیر تو ہو سکتی ہے. اگر بخاری شریف کی روایات کے اندر اور مسلم شریف کی روایات کے اندر یا جو مستند روایات ہیں اس کے اندر کوئی جگہ کا اور تقدیم تاخیر کا تعین نہیں کیا گیا تو پھر ہم اس نص کے مطابق ان کا تقدیم تاخیر کا تعین کر سکتے ہیں. دیکھیں، جب ہم غزوہ بدر کے اسباب میں سیرت نگاروں کی روایات پڑھتے ہیں تو وہ ساری کی ساری جسٹیفائیڈ ہیں، ان کا جواز بنتا ہے، وہ بلا جواز نہیں ہے. یعنی میری ساری گفتگو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا جواز نہیں بنتا، اس کا بالکل جواز بنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ منورہ سے صرف اس کے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے ہی نکلے ہوں تو بھی اس کا جواز بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ یعنی مکہ مکرمہ سے آپ کو نکالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا ڈالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو وہاں سے لے کر نکل آئے، صحابہ اکرام کو پہلے حکم دے دیا تھا کہ آپ چلے جائیں، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے نکلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مدینہ منورہ پہنچنا، یہ کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ ایک جنگ کے ماحول کی عکاسی کرتا. اور پھر یہ جنگ کا ماحول اس قدر مسلط کیا گیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد جو ابتدائی ایام تھے، جو غزوہ بدر سے پہلے کے جو حالات ہیں، وہ سارے کے سارے وہ حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر وقت کسی نہ کسی خطرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور کفار مکہ کی طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا. لہٰذا یہ حالت جنگ تھی اور جنگ مسلط کی گئی تھی قریش مکہ کی طرف سے. لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں جو تھیں وہ دفاعی تھیں کہ قدامی تھیں، ایک بہت بڑی بحث ہے. اس بحث کا بھی اگر ہم نص کی صورت میں اور قرآن حکیم نے جو کچھ بتایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری شریف کے اندر احادیث موجود ہیں، صحیح ترین احادیث، ان کی روشنی میں اگر جائزہ لیں تو اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے غزوہ احزاب کے بعد فرمایا، جب غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، ایک بڑا محاصرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا مسلمانوں کو، سارا عرب امڑ آیا تھا، اور جب وہ سب چلے گئے، محاصرہ ختم ہو گیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا الآن نغزوہم، اب ہم ان سے لڑیں گے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ہم نہیں لڑ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے، الآن، اب ہم لڑیں گے، تو اس کا مطلب ہے پہلے تو آپ نہیں لڑ رہے تھے، پہلے تو جنگیں مسلط کی جا رہی تھی نا. الآن نغزوہم ولا یغزونا، اب وہ نہیں لڑیں گے، اب ہم لڑیں گے. پھر وضاحت کی وَنَحْنُ نُسِيرُ إِلَيْهِمْ، اب ہم ان کی طرف پیش قدمی کریں گے. تو گویا اب تک کی جو جنگیں تھیں غزوہ احزاب سے پہلے کی، وہ مسلط کی گئی تھیں کفار کی جانب سے، اور مسلمانوں کو حالت جنگ میں رکھا گیا تھا،
اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے یہ چینج آف پالیسی کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو جنگی حکمت عملی تھی، اب تک کی جو دفاعی حکمت عملی تھی، اس کو اقدامی حکمت عملی میں تبدیل فرما دی۔ اور اس کا صاف مطلب ہے کہ جو جنگ مسلط کی گئی تھی وہ کفار مکہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اگر آپ تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے بھی نکلے ہوں تو جس دشمن نے جنگ مسلط کر رکھی ہو، جس دشمن نے خطرے اور مختلف قسم کے ارد گرد سے حملوں کی کیفیت اور ماحول بنا دیا گیا ہو، اس دشمن کا قافلہ پکڑنا عین جنگی اصولوں کے مطابق، لہذا یہ بالکل کوئی بلا جواز بات نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ روایت بھی شامل کر لیجئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور مکہ مکرمہ میں امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے، اور آپ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ابو جہل نے جب دیکھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ خزرج کے سردار تھے اور ایک سردار آدمی وہاں پہ پھر رہا ہے اور امیہ بن خلف کے مہمان تھے، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اگر تو ابو صفوان کنیت تھی امیہ کی، اگر تو ابو صفوان کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے زندہ واپس نہ جانے دیتا۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی لگائی اس نے مکے میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تم ہمیں مکہ میں آنے سے روکو گے اور کعبہ کا حج کرنے سے اور عمرہ کرنے سے روکو گے، حالانکہ قریش نے کبھی تاریخ میں نہیں روکا تھا، کسی کو کبھی نہیں روکا تھا، تو مسلمانوں کی دشمنی میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب وہ کعبۃ اللہ سے بھی روک رہے۔ تو حضرت سعد نے وہاں اس کی دھمکی کا یہ جواب دیا تھا کہ اگر تم ہمیں یہاں سے روکو گے تو ہم تمہاری تجارتی شاہراہ بند کر دیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام فرمایا تھا، آپ کا وہ اقدام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابو جہل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس کے عین مطابق تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی بات کو انڈورس کیا، آپ نے اس کے مطابق وہ اقدام کیا۔ اور رہنے دیجیے آپ اس بات کو بھی کہ غزوہ بدر کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تجارتی قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے، جب یہ قافلہ جا رہا تھا، یہ تو واپسی کی بات ہے نا، جو سارا معاملہ ہوا تو غزوہ بدر ہوا، جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کا پیچھا کیا تھا، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتاب موجود ہے، اور اس کو غزوہ ذات العشیرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کیا تھا۔ عشیرہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اس تک آپ نے پیچھا کیا تھا، اور پھر بنو زمرہ ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ آپ معاہدہ وغیرہ کر کے آپ واپس تشریف لے آئے تھے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پالیسی تھی، اگر تجارتی قافلہ ہی پکڑنا ہو تو یہ بھی بلا جواز نہیں تھی، یہ عین جائز تھی، اور جنگ کے حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ اس دھمکی کا جواب تھا جو ابو جہل نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، لہذا یہ بلا جواز نہیں۔ میری یہ جو گزشتہ میں نے گفتگو کی ہے چند منٹ پہلے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سیرت نگاروں نے یہ جو روایات کی ترتیب رکھی ہے وہ کوئی غلط کر کے کوئی بلا جواز بات کی ہے، بالکل ٹھیک، ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جب ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا احد الطائفتین انہا لکم، دو میں سے ایک قافلہ تمہیں ملے گا، تو دو قافلے ہوئے کب تھے یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں روایات کو ترتیب اس طرح سے لگانا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو قافلے دو ہوں، ایک تو نہ ہو، اگر ایک تھا تو پھر یہ تو وعدہ ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، وعدہ کیا تھا دو میں سے ایک ملے گا، اور صحابہ کا آپس کا جو اختلاف تھا وہ بھی یہی تھا، آدھے کہہ رہے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جانے کا حکم دیں گے ہم جائیں گے، آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے آگ میں کود جائیں گے، آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، بالکل غماد تک آپ جانے کا حکم دیں گے وہاں تک چلے جائیں گے۔ آدھے لوگوں کا خیال یہ تھا، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا جو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کچھ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی، وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ وہ والا ہو، اللہ وہ والا ہو، اللہ وہ والا ہو۔ اور اگر آپ اس
نص کو، قرآن حکیم کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ترتیب لگاتے ہیں ان روایات کی تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے، حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اللہ کریم نے بتا دیا تھا کہ دو میں سے ایک قافلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً صحابہ کرام کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی، یہ ہو سکتا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو میں سے ایک ملے گا تو صحابہ کرام تو آخر وقت تک جب غزوہ بدر میں ابو جہل آ کے بدر کے پہاڑ کے پیچھے جو آ کے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچ گئے تھے، صحابہ کرام تو اس وقت تک یہ امید لگائے ہوئے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے۔ وہ تو اس وقت تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے سے جا کے ٹکرانا ہے، ہمیں ابو جہل کے قافلے سے نہ ٹکرانا پڑے۔ اس کا ثبوت وہ روایت ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر دو صحابہ انہوں نے دو بندے پکڑ لیے جو پانی بھر رہے تھے، قریش مکہ کے لوگ تھے، اور وہ ان میں سے ایک سیاہ فام آدمی تھا، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا وہ پانی بھرتے ہوئے اور پکڑ کے لے آئے۔ ان سے پوچھا تم کس قافلے کے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ابو جہل کے قافلے سے ہو۔ وہ کہتے ہیں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، انہوں نے نام لینے شروع کر دیے، امیہ بن خلف ہے، ان کے نام لینے شروع کر دیے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور یہ ان کی پٹائی کرتے رہے اور ان سے پوچھتے رہے کہ نہیں تم بتاؤ تم ابو سفیان کے ساتھ، بالآخر وہ مجبور ہو کے جب ان کو خوب ٹھکائی ہوئی تو وہ اپنی ٹھکائی سے مجبور ہو کے وہ کہتے ہیں ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھ، ہم ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے اس کو مارنا بند کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ سچ بول رہے تھے تم ان کی پٹائی کر رہے تھے، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ یعنی صحابہ کرام کا جو اندر کی خواہش ہے وہ اس وقت تک موجود تھی کہ ہمیں ابو جہل کے قافلے سے نہ ٹکرانا پڑے، ہمیں ابو سفیان کا قافلہ مل جائے۔ حالانکہ ابو سفیان مکہ پہنچ چکا تھا، اپنے سارے قافلے کو بچا کے پہنچ چکا تھا۔ اور دوسرا، اس کی اگر آپ سیرت ہی کی روایات، سیرت ابن ہشام کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان نے یہاں آ کے مدینہ کے برابر کوئی خطرہ محسوس کرتے ہوئے پیغام نہیں بھیجا مکہ والوں کو۔ اس نے جس شخص کو بھیجا ہے اس کا نام ہے ضمضم بن عمر الغفاری، اس کو اس نے بھیج دیا تھا تبوک سے، ابھی تو وہ پہنچا ہی نہیں تھا، یعنی مدینہ کے قریب اس علاقے میں وہ پہنچا ہی نہیں تھا جس علاقے میں آ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھیوں سے وہ خطرہ محسوس کرے۔ اس نے تو تبوک سے ہی اس کو بھیج دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمیں پکڑ لیں، اس نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ لہذا جب ابھی وہ تبوک سے چلا نہیں تھا تو اس نے زمزم کو بھیج دیا تھا، اور وہ دوڑتا ہوا گیا، تیز دوڑاتا ہوا اپنے گھوڑے کو، تیز رفتاری سے مکہ پہنچا، اور جاتے ہی اس نے اپنے اونٹ کی ناک کاٹی، اپنا جو پالان تھا اس کو الٹا کیا، اپنی قمیض پھاڑی اور اونٹ کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تمہارا ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے اور اس کو جا کے بچاؤ جس نے بچانا ہے۔ یہ اس کی جا کے دہائی تھی جس کے نتیجے میں ابو جہل کا لشکر تیار ہوا، اور ابو جہل کا لشکر تیار ہوا اور چل پڑا۔ اور پھر جب ابو سفیان پہنچا ہے مدینے کے برابر میں تو وہ جو روایات میں آتا ہے کہ اس نے کسی شخص سے پوچھا تھا، غالباً مجدی بن عمر اس کا نام آتا ہے، کہ اس نے پوچھا تھا کہ یہاں تم نے کوئی لوگ تو نہیں دیکھے، یعنی اس کو خطرہ تو تھا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے راستے میں نہ کھڑے ہوں۔ تو اس نے ایسے ہی کسی سے پوچھا مخبر سے کہ کوئی یہاں پہ لوگ تو نہیں دیکھے؟ اس نے کہا ہاں 2 لوگ میں نے دیکھے تھے، انہوں نے اپنا اونٹ یہاں بٹھائے تھے اور پانی بھرا تھا اور چلے گئے تھے۔ تو اس نے یہ کہا، اس نے پھر جا کے ان کی جو مینگنیاں تھیں وہ توڑ کے دیکھی اور اس میں گٹھلی تھی، اور اس نے کہا یہ مدینہ کا چارہ ہے، اور اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ لوگ ادھر ہی کہیں پھرتے ہیں۔
لہٰذا اس نے فوراً اپنا راستہ بدلا، سمندر کی طرف چلا گیا، وہ مدینہ سے الٹی سائڈ پہ، اور ینبو کی طرف سے ہو کے وہ اپنا راستہ بدل کے نکل گیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ، یہ جو قرآن کی یہ جو آیت ہے، اور یہ جو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ کا وعدہ تھا کہ دو میں سے ایک لشکر تمہیں ملے گا۔ صحابہ کرام آخر وقت تک یہ کر رہے تھے جو قرآن بتا رہا ہے وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، آخر وقت تک صحابہ کرام کی خواہش یہی تھی کہ وہ والا ملے جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ ملے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لہذا دشمنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا فرما دی۔ اب اگر آپ اس تناظر میں اس روایت کو دیکھیں جو مشاورت ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ تبوک سے مکہ مکرمہ پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اگر کوئی تیز رفتار سوار جائے اور وہ تبوک سے مکہ پہنچے اطلاع دینے کے لیے تو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ پھر اس بات کی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تبوک سے وہ خود مکہ مکرمہ کتنے ٹائم میں پہنچا، اور جب اس نے اپنا راستہ بدلا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کس جگہ پہ پہنچ گیا تھا، اور جس وقت ابو جہل نکل کے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے ہیں، اور بدر اس مقام کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کوئی شخص تھا بدر بن عمر یا بدر بن عامر نامی، اس کا کنواں تھا، وہ کنویں کا مالک تھا، اس جگہ پہ کنواں ہوتا تھا، اور چونکہ عرب میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی اس صحرا اور پہاڑوں کے علاقے میں، تو چونکہ وہ کنویں کا مالک تھا اس لیے اس کنویں کا نام بدر مشہور ہو گیا، اور بعد ازاں اس جگہ کا نام بھی بدر مشہور ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو مستند روایات کے مطابق اس دن 16 رمضان تھی، یعنی رمضان کی 16 تاریخ تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا ہے آ کے بدر میں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کما اخرجک من بیتک، جس دن آپ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، راستہ آپ نے کون سے لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نقشے میں دیکھتے ہیں تو نقشے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے بالکل برابر میں اس کا راستہ کاٹنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ بدر جو ہے وہ بالکل اسی طرح جنوب مشرقی کونے میں ہے مدینہ منورہ سے، کہ اگر اس کو آپ سمجھیں کہ ینبو جو ہے وہ بالکل اگر جنوب میں ہو تو یہ جنوب مشرق میں ہے بدر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مکہ کی طرف سفر کیا، اور جو آپ کا سفر ہے اس کی ڈائمنشن مکہ کی طرف بنتی ہے، اور جب آپ ابو سفیان کے راستے کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل یوں راستہ بنتا ہے اور وہ یوں نکل گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آمنا سامنا ہوا وہ لشکر ادھر سے ابو جہل کا آ رہا ہے، اور یہاں آ کے بدر میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ نقشہ بھی یہی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تمہارا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہونے والا ہے جو ابو جہل کا قافلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا دو میں سے ایک کا، اور مسلمان البتہ چاہ رہے تھے کہ وہ ادھر دوسرا قافلہ ملے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک غزوہ اور یہ جنگ اور یہ مارکہ برپا کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی دلانی تھی، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور وہ موقع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے وہ جو دو مخبروں کو پکڑا تھا نا، ان کے غلاموں کو پانی لینے والوں کو جو پکڑا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ سچ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا وہ اختلاف رائے ابھی بھی باقی تھا کہ ابو سفیان والا قافلہ ملے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک یہ سچ بولتے رہے تم ان کی پٹائی کرتے رہو، جب یہ چھوڑ دیا جب جھوٹ بولا ہے تم نے چھوڑ دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چلو ظاہر ہے ان کی بات سچ تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات کو تسلیم کیا۔ آپ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے کچھ لوگوں کے نام بھی اس نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگ موجود ہیں جو بتا رہا تھا، ابو جہل اس میں موجود ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، امیہ بن خلف موجود ہے، کچھ نام بھی بتائے تھے۔ اس موقع پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے لا کے رکھ دیے۔ تو گویا اب پورا مکہ اور اس کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ سارے آگے ہوئے ہیں، اور اب ایک مارکا برپا ہونے والا ہے۔ تو یہ تھی اصل میں وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں یہ بات شامل تھی اللہ کی طرف سے۔ البتہ صحابہ اکرام کا اختلاف رائے موجود تھا، جس کا ذکر اللہ کریم نے یہاں فرمایا ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک گروہ جو ہے وہ ناپسند کر رہا تھا، اور يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ، اور باوجود واضح ہو جانے کے کہ یہ کام ہونے والا ہے پھر بھی تمہیں اختلاف کر رہے تھے۔ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ اگر اس قافلے کے ساتھ جا کے ٹکرائے تو پھر تو موت ہی موت ہے۔ تو یہ بہرحال لوگوں کو ایک جو تقاضۂ بشری کے تحت جو خوف لاحق تھا وہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور جو بدر کے سلسلے میں انعامات ہوئے